معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے، تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ انسانوں میں پائی جانے والی اعلیٰ و عرفہ صفات کو اگر جمع کیا جائے اور پھر اس کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام صفات اور خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ و تم پائی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، کسی بھی قوم، امت، گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ۔ اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے 100 عظیم المرتبہ شخصیات کا تذکرہ کیا، اور ان شخصیات میں جو سب سے پہلا نمبر دیا وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں، اگر عقیدت کی بنیاد پر پہلا نمبر دیتا، کیونکہ وہ مذہباً عیسائی تھا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا، تو وہ کہتا ہے میں نے میرٹ کی بنیاد پر حضور کا پہلا نمبر لکھا۔ اور یہ سچی بات ہے، اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے، تو ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ فرانسیسی ایک مفکر کا قول ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اس کو اس کے گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، اور ساتھ کچھ خدشات کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ 15 سال کی رفاقت ہے، اور 15 سال کی رفاقت کا نتیجہ سنیے گا۔ جب آپ نے کچھ خدشات کا تذکرہ کیا اور کہا مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر دو، تو سیدہ نے کیا کہا؟ باخدا وہ اللہ، دھیان سے سنیے گا، کہ اللہ آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، دکھیوں کے کام آتے ہو اور بیواؤں کا سہارا ہو۔ ابن عساکر روایت کرتے ہیں مکہ میں قحط پڑا اور کچھ لوگ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب جب گھر سے چلے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی، اس کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی کا اشارہ
آسمان کی طرف کیا، ایک بادل نمودار ہوا، چھم چھم مینہ برسنا شروع ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگیں، سرسبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا، یہ گھر والے ہیں، جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کہتے ہیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اہل خانہ کے ساتھ حضور کی 9 ازواج تھیں، اور 9 ازواج میں سے کسی ایک کو بھی ساری زندگی حضور سے شکایت نہیں رہی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ امی آپ سے چادر مانگ رہی ہیں۔ تو حضور فرماتے، جاؤ بیٹا والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کیا کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے اور فرمایا خیریت تھی؟ عرض کی حضور میری آرزو ہے کہ میں بطور برکت یہ چادر کفن کے لیے ساتھ لے جاؤں۔ سنیے گا یار، حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگ دی میں تمہیں وہ بھی اتوار کے دے دیتا۔ ساری زندگی سیدہ کے تذکرے کیے، ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجا۔ اما عائشہ فرماتی میں نے ایک دن کہہ دیا کہ حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے۔ حضور فرماتے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہ دیو، اس عورت نے مجھے اس وقت ماننا تھا جب پورے مکے نے میری بغاوت کی تھی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، بے پناہ محبتیں دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض وہ تسبیح و تحلیل کو ذکر و اذکار کی باتیں سننا چاہ رہا تھا۔ تو سیدہ فرماتی کہ جب حضور گھر تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا دیتے ہیں اور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے 2 باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا۔ ہمیں کچھ رویے ملتے ہیں اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنا کام خود کرنے کی، گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، بوٹ پالش کرنے والا الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ یار جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، اور میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، بازار سے سبزی بھی نہ لا سکوں، تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے میں ایک دن گلی میں جانور ذبح کر رہا تھا اور مجھے اس کی کھال اتارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ حضور پاس سے گزرے اور گزرتے فرمایا معاذ ٹھہرو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ حضور نے کھال اتاری، فرمایا ایسے اتارتے ہیں، ہم تو سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ایسے اتارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ سے فرماتے ہیں کہ وہ کھانا بنانا تھا، ایک کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اپنا کام خود کرنے کا میرے نبی کا مزاج تھا۔ اہل خانہ کے ساتھ کام، گھر کے کام میں حضور مدد بھی فرماتے تھے۔ اور اگلی بات سنیے یار، میرے نبی کا یہ مزاج تھا، جب حضور گھر تشریف لاتے نا رات کے وقت تو حضور آہستہ آواز میں سلام کرتے۔ کیوں؟ اگر کوئی بیدار ہوتا تو وہ سلام کا جواب دے دیتا، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہوتا تو اس کی نیند میں خلل نہ آتا۔ معذرت سے کہوں گا ہم بھی گھر جاتے ہیں تو کیا ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن جب رات گھر جاتے تو ایک پانی کا گلاس بھی ہم خود جو ہے نا وہ لے کر کے خود نہیں پیتے۔ وہاں بھی ہم کہتے ہیں یہ ڈیوٹی تمہاری ہے اور یہ کام تیرے ہیں اور تو نہیں آ کے یہ کرنے ہیں۔ تو
ہم تو ان چیزوں کا لحاظ شاید نہیں رکھ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ گھر آتے تو آہستہ آواز میں سلام. اور کیوں؟ اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کے معاملات اسی طرح رہے، اور اگر کوئی بیدار ہوتا تو وہ سلام کا جواب دے دیتا تھا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. ایک دن اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کی حضور سالن نہیں ہے، روٹی اور سرکہ یہ دو چیزیں ہیں. تو حضور فرماتے لے آؤ. میرے نبی سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہم ذرا اپنے رویے دیکھ سکتے ہیں. گھر میں کبھی کبھی ہوتا ہے، اکثر نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آ جائے تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو گھور کے دیکھیں گے، پھر برتن اٹھا کے دیوار سے ماریں گے، اور پھر وہ اتنی تلخ بات یار کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی، ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا، یہ کوئی رویے ہے؟ تو میرے نبی اہل خانہ کے ساتھ بے پناہ محبتیں فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں. حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ سیدہ نے عرض کی حضور یہاں لب رکھے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. گھر والوں کو عزت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں. 9 ازواج اور کسی ایک بیوی کو بھی ساری زندگی حضور سے شکایت. ایک دن حضور سفر میں تھے، سیدہ عائشہ سے فرمایا دوڑ لگائے. تو کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آگے چلی گئی. کچھ وقت گزرا تو پھر موقع ملا تو حضور نے فرمایا دوبارہ. فرماتی اب میرا جسم تھوڑا سا پہلے تو دبلا پتلا تھا، کہتی کہ اب تھوڑا سا فربا ہوا. تو دوڑ لگائی تو حضور آگے نکل گئے. پیچھے پلٹ کے دیکھ کے حضور فرماتے وہ جو اس دن دوڑ لگائی تھی اور آج اس کا بدلہ لے لیا. حضور تو اہل خانہ سے محبت کرتے تھے. میں معذرت سے کہوں گا ہم باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، اخلاقی سارے تقاضے پورے کرتے ہیں. دکان پہ کھڑے ہیں، فیکٹری میں ہیں، کارخانے میں ہیں، دوستوں میں ہیں. وہاں وہ جو ہم نے مصنوعی چادر اوڑھی ہوتی ہے نا، وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ لوکی منو منہ آتے ہول چڑھا کے مل دے. ہم باہر سارا دن اچھے ہوتے ہیں تو یار ہم اپنے گھر میں کیوں نہیں اچھے ہوتے؟ باہر اخلاقی سارے تقاضے پورے کیے تو گھر میں آ کے کیوں نہ کیے؟ یہاں گالی گلوچ کا ماحول، یہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکیاں دے دی، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دی، چھوٹی چھوٹی بات پہ 6 ماہ اس خاتون کو، گھر والی کو گھر میں بٹھا دیا. یہ میرے والی نہیں ہے، نوگے آ کے لا کے لے جا. اور آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے وہ کہتے ہیں 6 مہینے لو آئے سن، اور اس تو بعد 6 مہینے لوان تو بعد زندگی بڑی آسودہ ہو گئی. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ 6 ماہ جو تم نے لگوائے اور وہ 6 ماہ بعد واپس تمہارے پاس آ گئی ہے، کبھی غور کیا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت کا جذبہ ہے؟ وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. وہ تو ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ماں باپ نے سمجھایا تھا تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں. اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو معاشرہ کہاں قبول کرتا؟ لوگ کہتے اس نے کیا کیا ہوگا سسرال والوں کے ساتھ. کبھی لڑکے والوں سے تو لوگ سوال ہی نہیں کرتے، اور جب فارغ کرتے تو الزام چھوٹا لگائیں تو وہ کون سا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے. فرمایا جنت میں اس شخص کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. اور آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھو یار، انہوں نے حضور سے دین سیکھا، حضور سے اخلاق سیکھے. میں نے طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، دل کو چھو گیا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں جو مجھے متاثر کر گئی. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، جب یہ گھر آتے تو مسکراتے آتے ہیں، جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. اور ہم نے اکثر لوگوں کے رویے دیکھے، آتے بھی گالیاں دیتے اور جاتے بھی گالیاں دیتے ہیں. اور تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بے تکلف رشتہ ہوتا ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دینا ہوتا ہے. تو کتنا اچھا تھا کہ یہ ذمہ داری شوہر اپنے کندھوں پہ لے لیتا. لیکن معذرت سے کہوں گا ہم سمجھے شاید کہ یہ ڈیوٹی اگر ہم اپنے کندھوں پہ لیں گے تو کہیں بے ادبوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. اور یہ ڈیوٹی پھر گھر میں کسی بڑے کی ہوتی ہے، اور وہ تو احتراماً آپ نے جو کہا ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور عورتیں
جو نا وہ خرچ بند کر دیتی ہیں، عورت کی دشمن ہوتی ہے، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، رد عمل آتا ہے اور ضد بڑی بری آتی ہے. تو کتنا ہی کوئی بندہ بے ادب نہیں ہوتا، کوئی گستاخ نہیں ہوتا، اس کے نام کوئی جہنم کا پروانہ نہیں، معذرت سے کہوں گا. یہ شوہر کی ڈیوٹی تھی، وہ خود اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دیتا. اور آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت چوتھی، آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت، آپ فرماتی کہ اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. کپڑے دھو کے دے دیے، کھانا پیش کر دیا، تو فرماتی میرا یہ شکریہ بھی ادا کرتے. وہ ایک پیر صاحب تھے نا، مرید کے گھر گئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا بڑا لذیذ تھا. تو کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ نا. وہ پردے میں آئی تو کہا بیٹا آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے. تو وہ خاتون رونے لگی. کہا بیٹا آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا، آپ کے مرید پہ آیا، اس ملنگ پہ آیا، یہ جو آپ کا درویش ہے اس پہ رونا آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے 30 سال ہو گئے یا 20 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے، اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. بھائی انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ اچھی عادت شوہر میں ہو تو گھر خوبصورت لگتا ہے. اور آپ فرماتی میرے شوہر کی ایک اچھی عادت یہ بھی ہے، اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں، پتر 6 مہینے لو آ یہ عقل ٹکانے آئے، یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے، معذرت سے ہمیں اچھے لگیں گے؟ تو گھروں میں ہمارے رویے کیا ہیں؟ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج، اور ساری زندگی کسی ایک بھی بیوی کو حضور سے شکایت نہیں رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گھر والوں کے ساتھ سلوک ہے نا. اور حضور کے جو ماتحت خادم تھے، غلام تھے، ان کے ساتھ میرے نبی کا کیا برتاؤ تھا، آئیے سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور انصار کے لوگوں نے حضور کو تحائف پیش کیے. اور ایک انصاری خاتون جس کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے ہے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کی کہ حضور آپ کے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں معاونت کے لیے آپ کو کسی خادم کی ضرورت ہے، تو میری آرزو ہے کہ آپ میرے بیٹے کو قبول فرما لیں. اور یہ سعادت بخش عورت، یہ اعزاز اس کا کہ حضور نے ان کی یہ پیشکش کو قبول فرما لیا. ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کسی کام کے لیے بھیجتے یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تو اس چھوٹے انس کو بھیجتے تھے. اور آپ فرماتے میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، ایک بار بھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں، نہ مارا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کام کے لیے بھیجا تو فرماتے ہیں کہ میں میدان میں آ کے کھڑا ہو گیا، بچے کھیل رہے تو وہ کھیل دیکھنے لگا. تو حضور ظاہرت جب وقت تھوڑا سا گزرا نہ آئے تو حضور تشریف لے آئے پیچھے پیچھے. تو آپ فرماتے ہیں حضور نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے. انس نے انیس فرمایا، انیس تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا؟ عرض کی حضور اب میں ضرور جاؤں گا. یہ حضور کے ساتھ جڑے ہوئے جو خادم تھے ان کے ساتھ سلوک ہے. زید بن حارثہ کا نام سنیں؟ یہ کسی قبیلے نے حملہ کیا تو یہ گرفتار ہوئے، اور ذوالمجاز کی منڈی میں ایک بازار تھا جس میں غلام بکتے تھے. حکیم ابن حزام یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، یہ وہاں گئے تو یہ آپ کو پسند آئے، گورے چٹے تھے، خوبصورت تھے، ذہین فتین تھے. انہیں جو ہے وہ خرید لیا اور اپنی پھپھو کو پیش کر دیا. اور حضور کا نکاح جب سیدہ خدیجہ سے ہوا تو آپ نے زید کو حضور کی خدمت میں پیش کیا اور بے پناہ محبتیں نصیب ہوئی. حارثہ اپنے بیٹے کے لیے بہت فکر مند تھا اور باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ جو میرے بیٹے کو ڈھونڈ لائے منہ مانگی قیمت دوں گا. ماں گھر میں رو رو کے عجیب حالت ہے. تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حرم میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے زید کو دیکھ کے پہچان لیا، جا کے والد کو بتایا، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. اور جب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا جتنا معاوضہ چاہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. حضور فرماتے ہیں معاوضے کو چھوڑو، آپ زید سے پوچھ لو، اگر وہ مرضی سے جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ آپ کے ساتھ جا سکتا ہے. تو کہا اب تو کام اور آسان ہو گیا. زید سے ملاقات ہوئی، بچھڑے باپ بیٹا آپس میں ملے اور جھی بھر کے روئے اور وہ یادیں محبت کی تازہ ہوئی. کہا بیٹے
غلامی کے بدلے آزادی مل رہی ہے، کہا اس غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان، کہا بیٹے غلامی کے بدلے آزادی، کہا ابا یہ بھی تو دیکھو غلامی کر کس کی رہا ہوں، کہا میں حضور کو چھوڑ کے، پھر حضور نے زید کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا لوگو آج کے بعد زید میں محمد کا بیٹا لگتا ہے، پھر زید بن محمد کے نام سے جانیں گے۔ تو حضور نے تو غلاموں کو عزت دی یار، پیار دیا۔ مجھے یاد آیا وہ ابن جبیر تھا، یہ ایک یہودی تاجر ہے، مدینہ کا رہنے والا تھا، شام سے یمن سے یہ تجارتی مال خریدتا اور مدینہ آ کر کے اس مال کو فروخت کرتا۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی مال خریدا اور ساتھ ایک غلام خرید لیا جس کا نام سالم ہے، دبلا پتلا تھا، دکھنے میں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھا، 13-14 سال اس کی عمر تھی۔ اس غرض سے خرید لیا کہ یہ ایک تو مال اٹھانے میں میری مدد کرے گا اور دوسرا اس کو مدینے میں جا کر کے جہاں مال فروخت کروں گا اس کو بھی بیچ دوں گا۔ مکہ یہ مدینہ میں لے کر کے آیا تو مال تو 2 دن میں بک گیا، لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی، نظر اٹھا کے نہ دیکھی۔ ظاہر ہے جب لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو خرید کر کے مجھے نفع کیا ملے گا، کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ تو اس کو اس بات کی تکلیف ہوئی تو میں یہاں اس کا انتظار کروں، اس نے دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جو عرب جاتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسال دینے والی دھوپ میں کھڑا کر دیا 3 دن۔ اور ایک تثبیتہ نامی خاتون نے دیکھا، اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اس کو خرید لیا، منہ مانگی قیمت، گھر لے آئی، کہا تیری ضرورت تو نہیں، بس تیرے پہ رحم آیا۔ ابو حذیفہ یہ مکہ کا تاجر تھا اور تجارتی مال بیچتا بیچتا مدینے آیا اور اس خاتون کی رحم دلی کے تذکرے سنے، سیرت سے متاثر ہوا اور پیغام نکاح بھیج دیا۔ انہوں نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا، نکاح ہوا، کچھ دیر مدینہ میں رہے اور پھر کہا چلو ہم اپنے شہر مکہ چلتے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ آئے تو ابو حذیفہ کی دوستی تھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو یہ حضرت عثمان غنی کو ملنے کے لیے گئے اور ان دنوں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا اور عثمان غنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے متاثر ہو کے مشرف بائی اسلام ہو چکے تھے، تو حضرت عثمان غنی نے ان کو بھی تبلیغ کی، تو یہ بھی ایمان لے آئے، ان کی بیوی بھی ایمان لے آئی، غلام بھی ایمان لے آیا۔ اچھا ایک دن ابو حذیفہ کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ کہا میں تجھے آزاد کرتی ہوں، اس کو آزاد کیے، کہا اب میں اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں، تو کہاں جاؤں گا؟ کہا ہمارے بیٹے بنو، ہمارے ساتھ رہو۔ تو اب آزاد تھے اور ان کا زیادہ وقت حضور کی بارگاہ میں گزرتا، جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی تو یہ سیکھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اللہ اکبر، بات سنیے گا یار، میرے نبی نے غلاموں کو کس طرح عزت عطا فرمائی۔ وقت ملتا حضور کی خدمت میں بیٹھ جاتے اور اللہ نے لہجہ بڑا اعلیٰ دیا تھا سالم کو۔ ایک دن حضرت سالم قرآن پڑھ رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے۔ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سالم قرآن پڑھتے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ کہاں 3 دن دھوپ میں کھڑا تھا اور آج کتنا بڑا اعزاز کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں۔ حوصلہ افزائی میں نے کہا انسانی فطرت ہے۔ حضور مدینے کی گلی سے گزرے، ایک گھر میں صاحبے خانہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اما عائشہ بھی ساتھ تھی، حضور گزرے، آواز سنی تو وہیں رک گئے اور اگلے دن ابو موسیٰ اشعری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور فرماتے کل آپ کے گھر کے قریب سے گزرے، فرمایا آپ قرآن پڑھ رہے تھے، فرمایا میں بھی تھا اور میرے ساتھ عائشہ بھی تھی۔ کہا یار تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہو تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت عاصم یہ قرات کا بہت بڑا نام ہے اور مسجد نبوی کے امام ہیں، ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے ایک دن سوال کیا کہ عاصم آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ؟ کہا یار ایک شب سویا، حضور خواب میں ملے اور حضور فرماتے عاصم میرے قریب آؤ۔ کہتے میں حضور کے قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے۔ کہا جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ اس شوق سے بھی قرآن یار پڑھا کرو کہ قسمت یاوری کرے، جس طرح عاصم کا مقدر جاگا ہمارا بھی مقدر جاگ اٹھے۔ حضور خواب میں تشریف لائے تو ان لبوں کو چوم کر کے اعزاز بخشے۔ تو یہ انسانی فطرت وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے۔ اور سالم کو کیا رسول اللہ فرماتے، سالم اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن
میری امت میں پیدا کیے. سنیے گا یار, جب ہجرت کا وقت آیا نا, حضور نے بعد میں ہجرت کی, اصحاب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مسجد قباء میں یہ پہنچے, اذان پڑھی گئی, اقامت کہی گئی, اور مسجد قباء میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں, وہاں حضرت عمر بھی موجود ہے. جب اذان اقامت کہی گئی نا, اب مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بنے, کوئی اور صحابی بنے؟ نہیں, حضرت عمر فرماتے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی قرات سن کے محمد عربی بھی خوش ہوتے تھے. سالم آگے کھڑے ہیں اور صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. مدینے کے یہودیوں نے یہ اعزاز حضرت سالم کا دیکھا اور کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر التفات نہیں کرتا تھا, آج اتنا بڑا اعزاز. کچھ فخر سے یوں کہہ دیا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ہاں 3 دن تو وہاں دھوپ میں کھڑا رہا, کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا, لیکن جب سے حضور کی غلامی میں آیا, حضور کا بن گیا, حضور کے قدموں میں آیا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. اور میرے نبی تو غلاموں کو عزت دیتے ہیں. بلال حبشی کو جب امیہ مارتا ہے نا, تو حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ عہد تجھے نجات دے گا. پھر سنو یار, حضور معراج کی خلوتوں سے واپس تشریف لائے اور کیا فرمایا, بلال کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو, میں نے جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے. بتائیے گا بلال زمین سے اٹھ کے عرش پہ نہیں پہنچ گیا؟ اس ایک جملے نے آپ کی ساری تھکن اتار نہیں دی گئی ہوگی. اور یہ وہی بلال ہے جب حضرت عمر سے ملنے جاتے, 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں, اٹھ کے استقبال کرتے ہیں, کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کو فرماتے ہیں یا بلال انت سیدنا, بلال اوروں کا غلام ہوگا لیکن تو ہمارا آقا لگتا ہے. یار اسود نامی ایک غلام ایمان لاتا ہے تو حضور سے عرض کرتے ہیں اگر میں ایمان لاؤں تو کیا ملے گا؟ فرمایا وہی جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے, جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے اسی صف میں تم بھی کھڑے ہوگے, اگر تم پہلے آئے وہ بعد میں, تم پہلی صف میں ہوگے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے. حضور نے غلاموں کو عزت دی, حضور نے خادموں کو عزت دی. اب میں اور آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وابستہ ہمارے ماتحت جو ملازم ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہے. معذرت سے کہوں گا, وہ رضوانہ نامی بیٹی مار مار کے ڈنڈے, یا رضوانہ تھا یا اور اس کا نام تھا, وہ آج بھی زندگی موت کی کشمکش میں ہے, زندگی موت سے لڑ رہی ہے. یہ ہمارے رویے ہیں. ہم کہتے نہیں انہوں نے اوقات وچ رکھو, انہوں نے منہ پورا لاؤ. ہم 4 سے 5 فیکٹریوں کے مالک ہو گئے, وہ سائیکل پہ آیا, آج بھی سائیکل پہ ہے. یاد رکھیے گا, جس گھر کا ملازم ڈرائیور خوشحال نہیں نہ ہوتا, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. تو ہمارے ساتھ ہمارے جو ماتحت ہمارے ساتھ کام کرنے والے, ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. ہمارا کہنا یار کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو, ہاں کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو یار, کبھی زمین پہ بھی اتر کے دیکھو, کبھی کبھی اس سے مشورہ بھی مانگا کرو یار. عزت دے کے تو دیکھو یار, عزت ملے گی, مانگنے سے نہیں کبھی ملی. لیکن ہمارا سلوک ان کے ساتھ انتہائی تلخ. چوری بیٹا کرتا ہے, الزام ملازم پہ لگ جاتا ہے, کٹہرے میں اسے کھڑا کیا جاتا ہے, پولیس سے جوتے اسے بڑھوائے جاتے ہیں, تصدیق ہوئی تو شرم بھی کوئی نہ آئی. اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں عزت دینے والا مزاج بنانا ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت میں کبھی جھڑکا نہیں, کبھی مارا نہیں. دیر ہوگی تو حضور کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یار تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا. اور زید کو فرماتے ہیں کہ تیری مرضی ہو تو تو چلا جا سکتا ہے. کہا ایسی غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان. ہمارے پاس ایک صاحب آئے, وہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, ان کا جو ڈرائیور تھا وہ ریسیپشن میں ہمارے پاس بیٹھا, تو میں نے پوچھ لیا سناؤ کب سے ان کے پاس؟ وہ کہتا ہے میں بالکل ابھی چھوٹی عمر میں تھا جب ان کے پاس آیا. تو میں نے کہا آپ کے حالات کیسے ہیں؟ تو کہتا ہے وہ میرے پاس اپنی 2 گاڑیاں ہیں اور میں نے ان پہ 2 ڈرائیور رکھے ہوئے. میں نے کہا تمہیں اب کیا ضرورت پڑی ہے کام کرنے کی؟ تو اس نے کہا آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی شخص کی وجہ سے ہوں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا؟ اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا, اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا. تو صاحب اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو عزت دیا کرو یار, انہیں پیار دیا کرو, یہ ان کا حق ہے. تو میرے نبی تو غلاموں کو عزت دیتے ہیں, خادموں کو عزت دیتے ہیں. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں
کہ حضور کا دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا. اسی تے آنے نا کدی موقع ملے تو پی کے رکھ دیاں گے, ہاں اسی ویر ہی نہیں جان دیں. مکہ کے تلخ رویے آپ جانتے ہو کتنے دکھ دیے تھے مکہ والوں نے. کانٹے بچھائے, اجریاں پھینکی, گلے میں رسی ڈال کے تو دیا, کیا کچھ نہیں کیا مکہ والوں نے. حضور فاتح بن کے آئے مکہ المکرمہ میں 10,000 کا لشکر لے کے. آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, نیپولین بہت بڑا فاتح ہے, وہ بستیاں اجاڑ دیتا تھا. ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے کہ مہربانی کریں, تو حضور فرماتے من داخل دار ابی سفیان فہو آمنا, جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. کہا گھر تو چھوٹا ہے, فرمایا جو کنڈیاں بند کرے, ہتھیار پھینک دے, امان دی جاتی ہے. اب دشمن لائن میں کھڑے ہیں, ان دشمنوں کو سزا دی جاتی تو کم از کم یہ اگر اپنی سزا خود تجویز کرتے تو کیا کرتے. یہ خود ہی اگر اپنی سزا تجویز کرتے تو یہ اپنے آپ کو شہر بدر کر لیتے. لائن میں دشمن کھڑے ہیں یار, لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا کوئی مواخذہ نہیں آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. حضور جب مکہ سے ہجرت کر مدینہ آئے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں نوافل ادا کروں. تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی. حضور فرماتے مجھے چابی دکان نہیں دوں گا. حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. تو بڑا تلخ رویہ تھا. کہا یہ صرف باتیں ہی ہیں. آج فاتح بن کے حضور آئے ہیں. فرمایا بلائیں عثمان بن طلحہ کو. سامنے آئے اور جانتے تھے میں نے کیا کہا تھا. فرمایا میں نے کہا تھا نا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. حضور نے چابی لی, اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی. کعبے کا کلید بردار بننا کس کا نہیں جی چاہتا تھا. یہ آرزو تو سیدنا صدیق اکبر کی تھی, حضرت عمر فاروق دیگر اصحاب کی بھی تھی. لیکن حضور جب باہر تشریف لائے تو وہ چابی لا کے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دے دی. فرمایا تمہارے ہی پاس رہے گی, اور آج بھی انہی کے خاندان کے پاس ہے. وہ تو پیار دیتے ہیں یار, وہ تو معاف کر دیتے ہیں. حضرت وحشی سے کہا نا, بس اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو. جب تم سامنے آتے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے. حضرت ہندا کو معاف کر دیا. حضرت وحشی پیچو تاب کھاتے تھے کہ میں نے اسلام کا بہت بڑا نقصان کیا ہے, یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے. مسلمہ کذاب کو ذبح حضرت وحشی نے کیا تھا نا, اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ آج میں نے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو ذبح کیا ہے. تو آپ تو کوئی دکھ بھی دیتا تو حضور سے بھی معاف فرما دیتے تھے. ثمامہ بن اسال یہ یمامہ کا سردار ہے, اور یہ اسلام دشمن تھا, اور یہ پیچ و تاب کھاتا تھا, اور یہ کہتا تھا کہ میں بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. معاذ اللہ, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور جدا ذکر خدا بلند کرے, کیڑا جمعیاں اس نو بند کرے. او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ. اور حضور نے بھی دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے اس پہ غلبہ دینا. اور یہ ایک دن عمرے کے لیے یہ رہتا تھا بالکل جہاں آج دارالحکومت ہے نا سعودیہ کا, ریاض اس کے پڑوس میں کہیں رہتا تھا. تو یہ وہاں سے نکلا, آنا تو مکہ تھا لیکن راستہ بھول گیا. اس کی فیروز بختی, یہ راستہ بھول کے مدینے آ گیا. تو مدینے کی سرحدوں پہ صحابہ گشت کرتے تھے, جو کوئی مشکوک, کوئی کافر, کوئی دشمن ملتا تو اس کو جو ہے نا گرفتار کر لیتے. اس کو بھی گرفتار کیا اور مدینے جو ہے نا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. اچھا, جب اس کو باندھ دیا گیا تو حضور کو اطلاع دی گئی, حضور تشریف لائے. تو حضور دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, میری دعا قبول ہوئی. اور فرمایا سناؤ کیسے ہو. لہجہ بڑا رونت بھرا تھا. کہا معمولی شخص نہیں, میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا, اگر قتل کریں گے خون بہے گا. اگر ویسے معاف کر دو تو میں خاندانی ہوں, بدلہ دوں گا. تیسرا کہا اگر معاوضہ لینے چاہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. کوئی اور بادشاہ ہوتا تو سر تن سے جدا کر دیتا. یہ کوئی لہجہ ہے. حضور صرف اتنا فرماتے کیا حال ہے, اور پھر جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا اس کی ضیافت کرو. دوسرا دن ہوا, حضور پھر آئے, تشریف لائے, اور کیا فرمایا, کیسے ہو ثمامہ. پھر وہی لہجہ حسب سابق. قتل کیا گیا تو معمولی شخص نہیں, خون بہے گا. ویسے معاف کر دو تو بدلہ چکاؤں گا. اور تیسرا کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ فدیہ لینا چاہو تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار. تیسرے دن پھر وہی بات. حضور گزرتے صرف اتنا فرمایا کیا حال ہے.
لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ یہ محبت برا لہجہ تھا، 3 دن ایک جملہ، ایک ہی لفظ، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ یہ حال کہتے کہتے دل کی حالت بدل گئی۔ تیسرا دن ہوا، حضور فرماتے اس کی رسیاں کھول دو، بھاگ گیا، قدم باہر نکالتا ہے لیکن قدم پھر واپس آتے ہیں، اور اپنے رویے پہ غور کیا، میں کیا لہجہ اپنایا ہوا تھا اور وہ آگے سے کتنے پیار سے بولتے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں اس نے پھر ایک باغ میں جا کے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، حضور کی خدمت میں آئے تو حضور ثمامہ کو دیکھ کے فرماتے میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے ہو۔ کہا چھوڑا اس وقت جب اپنا بنا لیا تھا، ہاں کہا اپنا بنا کے چھوڑا ہے، کہا اب میں بادشاہ نہیں، اب آپ کا غلام ہوں۔ اور پھر کہا مجھے کائنات میں اگر کسی سے سب سے زیادہ نفرت تھی تو کہا وہ آپ سے۔ پھر کہا مجھے اگر کوئی شہر اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ شہر مدینہ، اور اگر کوئی دین اچھا نہیں لگتا تو وہ آپ کا۔ اب ایمان لائے، ایمان لانے کے فوراً بعد دل کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب کائنات میں جتنے سونے آپ مجھے لگتے ہیں کوئی بھی نہیں لگتا، دین آپ کا اچھا لگتا ہے، شہر آپ کا اچھا لگتا ہے۔ تو کہا حضور اب میں نے مکہ جانا ہے، عمرہ کے لیے آیا تھا، تو حضور نے آپ کو عمرے کا طریقہ بتایا، تعلیم دی، اور یہ مکہ آئے اور وہاں سرداروں سے ملاقات کی اور حضور کی سیرت کے تذکرے کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ بے دین ہو گیا، بے دین ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ کہا اللہ کی قسم اب میں تمہیں، ظاہر گندم آتی تھی وہاں سے، کہا اب گندم کا ایک دانہ بھی میں تمہیں دوں گا حضور کی اجازت کے بغیر۔ یہ چلا گیا تو اس نے گندم کی سپلائی کو روک دیا، اور جب قحط پڑا تو مکہ والوں نے حضور کو خط لکھا، اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا کہ آپ ثمامہ سے کہیں کہ گندم کی سپلائی بند نہ کریں، یہاں قحط پڑا ہے۔ بھائی جان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بڑے دکھ دیے تھے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور خط لکھتے ہیں، فرمایا جس طرح پہلے گندم ان کے ہاں بیچتے تھے اب بھی اسی طرح بھیجا کرو۔ تو میرے نبی تو یار دشمنوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ ہجرت کا 4تھا سال تھا، ایک غزوہ تھا، حضور ایک درخت کے نیچے محو استراحت تھی، ایک کافر تلوار سونپ کے کھڑا اور حضور کی آنکھ کھول گئی۔ کہا کون تمہیں آج آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور نے صرف فرمایا اللہ، بس اتنا کہنا تھا، کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار گری، حضور نے تلوار پکڑ لی، فرمایا بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا آپ کریم ابن کریم ہو۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ اپنے قبیلے میں جا کے دہائیاں دینے لگا، کائنات میں اتنا اچھا انسان میں نے نہیں دیکھا، اور پھر یہی واقعہ اس کی ہدایت کا سبب بنا، مشرف با اسلام ہوا۔ معاف کرنے والے بڑے ہوتے ہیں بھائی۔ اگر زندگی میں کسی سے ناراضگی ہو جائے نا تو ناراضگی کو طول نہ دو، 3 دن سے فرمائے زائد جو آپس میں ناراض رہتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ہماری ناراضگی کی عمر کتنی بڑی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہو، اور لوگ ہمیں ملتے اور فخر سے کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے بھائی نو منہ نہیں لایا۔ کیوں بھائی؟ جھگڑا چھوٹی سی بات پہ ہوا نا، بچوں پہ جھگڑا ہو، بچے تو پھر تھوڑی دیر بعد میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس نے 30 سال بھائی سے کلام ہی نہیں کیا۔ یہ رویے ہمارے ہیں، یہ اپنوں کے ساتھ ہیں ہمارے رویے، اور ہمارا حال تو یہ ہے دوست، ہم جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو بچوں کو جمع کیا ہوتا ہے، تو نصیحت یہ نہیں ہوتی کہ جلدی سے چچا کو لے آؤ، تائے کو لے آؤ، یا محلے میں کسی سے ناراضگی اسے بلا لاؤ کہ میں، ظاہر ہے زندگی موت سے لڑ رہے ہیں، اب سانسیں بالکل تھوڑی سی ہیں، ادھار ہیں، تو تقاضا تھا کہ معذرت کر لیتا، بلکہ ہم بچوں کو باقاعدہ نفرت کا درس دیتے ہیں۔ چاچے نے منہ نہیں لانا، میں مر گیا تینوں میرے جنازے نہیں آنا، تکے دے کے کر دینا، معذرت سے یہ ہمارے رویے ہیں۔ آئیے بھائی ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، معاف کرنے والے جذبے رکھیں، اپنے ماتحت جو ملازم ہے انہیں خوشحال کریں، ان کی عزت کریں یار۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک اپنے بیٹوں جیسا کیا کرو۔ تو یہ لہجے اچھے نہیں ہیں کہ اوئے تو والا کلچر جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ہم یہ بھی رویہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ بھی تلخ رویہ ہے، ہم کہتے ہیں آج کل چلدا کی ہے۔ بھائی جان یہ دیکھا کرو کیا جو ہم دیتے اس سے اس کا گھر چلتا ہے؟ تو جو ہم دیتے معذرت سے تو اس سے تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں چلتا۔ تو ان کی اچھی مدد کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے گھر والوں کو عزت دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر دفعہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری فیروز بختی ہے
کہ میں بڑے لوگوں کی موجودگی میں کچھ عرض کرتا ہوں، اور بڑے وہی ہوتے ہیں جو چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں، اور بے پناہ محبتیں اس خاندان سے مجھے ملی۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں اللہ انہیں دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔